الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں ہمارے ساتھ موجود علماء اکرام کا میں استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب، مولانا شیخ ظفر الحسن صاحب، مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب۔ ناظرین کرام، ہم اپنے گزشتہ موضوع کے تکملے کے ساتھ تربیت اولاد اور اسلامی گھریلو اور اسلامی خاندان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور تربیت اولاد اسلامی خاندان کے لیے ایک اہم جز ہے، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے گزشتہ حلقے میں بات کی تھی۔ آج کے حلقے میں اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو مولانا محمد اشفاق صاحب، آپ ذرا بتائیں کہ والدین پر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ بہرحال یہ ہم آیات، احادیث اور تجربات کی روشنی میں بھی سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، ایک نعمت عظیمہ اولاد کی شکل میں ہمیں یا ہم میں سے کسی کو اگر حاصل ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا اس عظیم نعمت پر شکریہ ادا کرے اور نئے مہمان کا استقبال کرے خندہ پیشانی سے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ، خواہ آنے والی اولاد مذکر ہو یا مؤنث۔ ماشاءاللہ، بہت اہم نکتہ آپ نے بتایا۔ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی آتی تھی، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے حقائق کو پیش کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ اگر کسی کو بشارت دی جاتی تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو شرم کے مارے چھپا پھرتا، قوم کا سامنا نہیں کرتا، قوم کے افراد کے سامنے نہیں آتا، ادھیر بن میں لگا رہتا کہ کیا اس ذلت کو رکھے اپنے پاس باقی یا جا کر مٹی کے نیچے دبا آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل یہ جاہلی تصور پھر مسلمانوں میں عود کر آیا ہے۔ اگر کسی کے گھر ایک بیٹی ہو گئی اور خیر سے اگر دوسری بیٹی بھی آ گئی تو نہ پوچھے، اور اگر تیسری بیٹی آ گئی تو پھر بہت سے ناعاقبت اندیش مرد اپنی بیوی کو چتاونی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اگر اب کی بار اگر بیٹی لائی تو تم کو طلاق پڑ جائے گی، جیسے کہ بیٹا بیٹی پیدا کرنا اس کے اپنے اختیار کی۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمت کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا آئے یا بیٹی آئے، الحمدللہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بہت آپ جس نقطے کی طرف لا رہے ہیں، مولانا ایک منٹ، میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن آپ نے ایک دوسرے مسئلے کو اچھالا ہے یہاں پر جو بہت ہی اہم ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی۔ الحمدللہ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے، عورت کو متہم کیا جاتا ہے کہ بچیاں جب جنتی ہیں تو عورت اس کی ذمہ دار ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ بالکل۔ مولانا اس سلسلے میں آپ ذرا بتائیں۔ شیخ نے کافی باتیں بتا دی، جو کچھ باقی تھی آپ نے اشارہ کر دیا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد پیدا ہوتی ہی سب سے بڑی چیز ہے نبی کا اسوہ اپنانا چاہیے۔ جب عورت حالت حمل میں ہو اس وقت تو انسان دعا مانگے، سمجھیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین اے رب هب لي من الصالحین، اللہ سے دعا مانگے نیک اولاد کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی دعا میں اس دعا کو مانگے، کبھی لڑکے اور لڑکی کی تعیین نہ کرے کہ اللہ ہم کو لڑکا ہی دے یا اللہ ہم کو لڑکی ہی دے، یہ تعیین نہیں ہوتی، انسان کو رغبت ہوتی لیکن تعیین نہ کرے۔ نمبر دو، لیکن اگر مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بالفطر یہ نہ کرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دے من الصالحین، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو لڑکا ہی دے۔ نہیں، ایسی بات زکریا نے دعا مانگی کہ تعین کے ساتھ، یہ تعین، یہ دعا نہ مانگے، اللہ کو لڑکا دے۔ حضرت مریم کی بھی خواہش تھی کہ لڑکا ہی ہو، لیکن نہیں وہ مقصد نہیں ہمارا، لڑکی ہوئی۔ خیر مولانا فرمائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، مریم کے مولانا کا مقصود یہ ہے کہ صاحب رب العالمین کی طرف سے لڑکا یا لڑکی جو بھی نعمت ملی ہے اس پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ مطلب اس طریقہ سے صرف اس کے دل میں یہی جذبات نہ پنپے کہ ہمارے یہاں صرف بیٹے ہی بیٹے، ہمارے یہ اور ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل بالجبر چاہے، بلا شبہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے یہاں بیٹا بیٹی دونوں ہیں، اور یزوجہ ذکرانا و اناثا۔ صحیح ہے، لیکن اگر کسی کو بیٹی ہوتی ہے تو بعض انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی، یہ تو اللہ کی سنت ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ لڑکا آئے یا لڑکی، یہ کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اللہ کی۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وَفُرْ أَوْجُزُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، ساری وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق سب سے پہلا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے
کہ جب بھی نبی علیہ السلام کو کسی خوشی کی خبر دی جاتی تو کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ دعا عام طور پر اس سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. ایک عام ہے، ہر اچھی خبر پر جیسے آپ کو بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے، یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ ہونا چاہیے. نمبر 2، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی آگے خبر دیتا کہ ہاں فلاں کے یہاں ولادت ہو گئی، تو راوی کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کہتے سالمن، صحیح سالم ولادت ہوئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر تھا. جب انسان کہتا ہے کہ ہاں صحیح سالم، اس کے بعد پوچھتی لڑکا ہے یا لڑکی. اور نمبر 3، لڑکے اور لڑکی کی ولادت پر ذرہ برابر تفریق نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے الکامل کے اندر اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ المولود کے اندر بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص صحابی کی بیٹی آئی، اس نے گود میں دوڑ کر کے حاضری دی. اس اللہ کے رسول نے اس صحابی نے اس کو نیچے بیٹھا دیا. لڑکا آیا تو گود میں لے کر کے اس کو لاڈ پیار کرنے لگے. اللہ سبحانہ ما عدلت بینہما، تم نے لڑکے اور لڑکی کے درمیان عدل انصاف سے کہا. عدل انصاف کی بات انشاءاللہ یہ بات آئے گی. یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم کہ لڑکا اور لڑکی کا ہونا اس کا سبب ماں نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. دیکھیں ایک منٹ، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے نطفے کو، اور نطفہ ہے باپ کا، ماں کا نہیں ہے. جی نطفہ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو جوڑے بنائے. من نطفۃ اذا تمنى، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جائے. تو علماء نے استدلال کیا اس سے کہ لڑکا یا لڑکی کا ہونا یہ جو ہے عورت کے حصے میں نہیں ہے، سبب اس کا عورت نہیں ہے بلکہ مرد کے نطفے سے ہے، اور نطفہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے. میں اس میں ایک بات یہ جوڑنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی بچہ اور بچی کی جو بات ہے، تو اسلام نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو خوشی خوشی، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ اللہ کا تحفہ اس کو سمجھنا چاہیے. بلکہ لڑکی اگر ہے تو لڑکی کے بارے میں تو اسلامی کی تعلیمات اور بھی زیادہ ہیں. یہ کہ اگر 2 بچی ہے، 3 بچی ہے، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو شاید لڑکی جنت میں جلدی لے جانے والی ہو اور جنت میں جلدی پہنچانے والی ہوگی. اب جو مسئلہ یہاں بچ رہا تھا وہ یہ کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں مولانا نے تو گفتگو کا آغاز حمل سے کیا ہے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے قریب ہوں اس وقت کی بھی تو دعا اسلام نے سکھائی ہے. بالکل بالکل. جی اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما رزقنا منہ، جنب الشیطان ما رزقتنا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دے رہا ہے، جو نوازنے والا ہے، وہ آج ہی سے ہمارے پاس یہ نیت ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور وہ صحیح خطوط پر ہو. اس کے بعد حمل کے دوران دعا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اولاد دے، رب حب لی من الصالحین. اذان اگر دیتے ہیں آپ تو فوراً ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ اس سلسلے میں تاخیر کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں وہ اذان دیں، فلاں صاحب آئیں اذان دیں، جبکہ حکمت جو بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے کان میں پڑے تو سب سے پہلے جو آواز اس کے کان میں پڑے اذان کی آواز ہو، توحید کے کلمات ہو، یہ مقصد ہے. بہرحال اذان کے بعد دوسرے بہت سارے مسائل ہیں. ایک بات سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اذان کے بارے میں مولانا نے کہا کہ ہاسپٹل میں تو کوئی ہوتا نہیں جو کان میں کہہ دے، گھروں میں بھی جو ڈلیوری ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلا لاؤ. ہاں وہی تو، مولوی صاحب کو بلا لاؤ. ہمارا معاشرہ اس درجہ پر پہنچ گیا ہے، شوہر کو اذان دینا چاہیے، کم سے کم اس کا بچہ ہے اس کو اذان دینا چاہیے. گھر کے خواتین موجود ہیں، گھر کے بچے موجود ہیں، لوگ ہیں، سب اذان دینے کے لائق ہیں. یہ بڑی ہی تکلیف کی بات کبھی کبھی ہوتی ہے کہ کسی گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب کو بلا لاؤ اذان دیں گے وہ. لیکن اگر وقت پر کوئی نہیں پہنچا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جیسے مولانا ہاسپٹل میں بتا رہے ہیں نہیں پہنچ سکے اس کے بعد بھی دے دینا چاہیے. یہ دوسرے دن پہنچا جب بھی دینے چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں سب سے پہلی آواز لازمی چیز ہے. حضرت نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے، کوئی سبب رہا، ہاں سبب رہے تو کوئی عذر رہا تو ٹھیک ہے. نہیں میں نے ناظرین کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہاں اگر وقت پر نہیں دے سکے جیسے آپ نے کہا تو پھر نہ دینا. ہاں دوسرے تیسرے دن نہ دے. جی مولانا اس میں ایک اور مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے تحنیک. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، حضرت عبداللہ ابن زبیر اول المولود ہیں فی المہاجرین، تو نبی علیہ السلام نے کھجور چبا کر کے ان کے تلوے میں رکھ دیا. تو بہرحال یہ دیکھیں تحنیک ہوئی اس موقع پر. اور اس سلسلے میں ایک بات میں اور بتاؤں
امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز کیا وصولی ہیں، بلکہ وصول فقہ میں سب سے ماہر ہیں۔ ہاں، وصول فقہ میں سب سے اہم کتاب ان کی سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے الاعتصام کے اندر نقل کرتے ہیں کہ کسی چیز کی سنت ہونے، نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا، آئندہ اس کے سنت ہونے یا نہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد بھی اگر وہ تعامل رہا، صحابہ نے اس کو جاری رکھا، تو اس کا مطلب کہ آپ کے وہ مسنون ہے اور آپ نے تسنناً وہ چیز عمل کیا تھا کہ امت کے لوگ بھی اس کو اپنائیں۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام تک وہ چیز محدود رہی، بعد میں صحابہ کرام نے اس کو ترک کیا، تو اس کو سنت نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سنت میں قرار دینا ذرا سا کچھ مشکل نہ تھا۔ اصل میں مشکل نہیں، میں اس سلسلے میں آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ گفتگو کچھ علمی ہو رہی ہے، ہمیں ناظرین کرام کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو تعامل میں ہیں سماج میں آ سکیں، کہیں وہ بھی الجھ کے نہ رہ جائیں۔ میں گفتگو کو ختم اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ظاہراً و باطناً طاہر مطہر مطہر تھی، بابرکت ہستی تھی۔ آپ کا بابرکت ہونا، مبارک ہونا حتمی ہے، یقینی ہے، کوئی شک نہیں۔ اب صالحین کو اگر ہم قیاس کرتے ہیں کہ صالحین ہیں، تو اول تو کون صالح ہے، کون غیر صالح ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بظاہر ہم ماشاءاللہ آپ کو صالح سمجھتے ہیں، آپ اچھا گمان کسی کے متعلق رکھتے ہیں، اور سادات الصالحین، صالحین کے سرداران، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی پوری زندگی میں کہیں، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا ظفر الحسن مدنی صاحب نے، کہ کوئی ایک واقعہ بھی کسی صحیح ضعیف حدیث سے عہد نبوی میں، عہد خلافت راشدہ میں نہیں ثابت ہے کہ انہوں نے کسی کی تحریک کی ہو۔ لہٰذا کسی اور صالح کو، صحابہ کرام کو تو چھوڑیے، ان کو بھی قیاس نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی اور صالح کو بدرجہ اولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اور پھر جس آدمی سے اگر تحریک کراتے ہیں، خود اس کے بھی عجب میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ کوئی سمجھے کہ لوگ مجھے صالح سمجھتے، اس لائق سمجھتے ہیں کہ میرا لعاب اپنے بچے کے منہ میں ڈالیں جو پہلی غذا کے طور پر استعمال ہو، تو خود اس کے ساتھ بھی احسان یہ ہے کہ وہ کہیں اپنی بزرگی کے معاملے میں شیطان کہیں اس کو راہ راست نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband has to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat illusions have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue.
Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मजलिस मुज़ाकरा के प्रोग्राम में दोबारा आपका इस्तक़बाल है। हुकूक़ औलाद की ताल्लुक़ से बातें हो रही थी। मौलाना खालिद नदवी साहब ने एक अहम बात की तरफ इशारा किया कि अज़ान अगर देते हैं आप तो फ़ौरन होना चाहिए। आमतौर पर लोग इस सिलसिले में ताख़ीर करते हैं कि फ़लाँ साहब आएँ वो अज़ान दें, फ़लाँ साहब आएँ अज़ान दें, जबकि हिकमत जो बताई गई है उसमें यह है कि उसके कान में पड़े तो सबसे पहले जो आवाज़ उसके कान में पड़े अज़ान की आवाज़ हो, तौहीद के कलिमात हो, ये मकसद है। बहरहाल अज़ान के बाद दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं। एक बात से मैं कहना चाह रहा था कि अज़ान के बारे में मौलाना ने कहा कि हॉस्पिटल में तो कोई होता नहीं जो कान में कह दे, घरों में भी जो डिलीवरी होती है तो कहते हैं मौलवी साहब को बुला लाओ। हाँ वही तो, मौलवी साहब को बुला लाओ। हमारा माशरा इस दर्जा पर पहुंच गया है, शौहर को अजान देना चाहिए, कम से कम उसका बच्चा है उसको अजान देना चाहिए, घर के ख़वातीन मौजूद हैं, घर के बच्चे मौजूद हैं, लोग हैं, सब अजान देने के लायक हैं। ये बड़ी ही तकलीफ़ की बात कभी कभी होती है कि किसी घर बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं मौलाना साहब को बुला लो अजान देंगे वो। लेकिन अगर वक्त पर कोई नहीं पहुंचा, घंटे 2 घंटे के बाद, जैसे मौलाना हॉस्पिटल में बता रहे हैं नहीं पहुंच सके, उसके बाद भी दे देना चाहिए। ये दूसरे दिन पहुंचा जब भी देने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हाँ सबसे पहली आवाज़ लाजमी चाहिए थे। हज़रत नहीं पहुंचा तो ठीक है, कोई सबब रहा, हाँ सबब रहे तो, कोई उज़्र रहा तो ठीक है। मैंने नाज़रीन कही ये ना समझ लें कि हाँ अगर वक्त पर नहीं दे सके जैसे आपने कहा तो फिर न देना, हाँ दूसरे तीसरे दिन न दे। जी मौलाना, इसमें एक और मसला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है तहनीक। सही बुखारी वगैरह की रवायत, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अव्वलुल मौलूद हैं फिल मुहाजिरीन, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर चबा करके उनके तलवे में रख दिया। तो बहरहाल ये देखें तहनीक हुई उस मौके पर। और इस सिलसिले में एक बात मैं और बताऊं, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या वसूली हैं, बल्कि वसूल फ़िक़ह में सबसे माहिर हैं। हाँ, वसूल फ़िक़ह में सबसे अहम किताब उनकी समझ आती है। उन्होंने अल-इतिसाम के अंदर नकल करते हैं कि किसी चीज़ के सुन्नत होने, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई अमल किया, आइंदा उसके सुन्नत होने या न होने का की पहचान क्या है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी अगर वो तामुल रहा, सहाबा ने उसको जारी रखा, तो इसका मतलब कि आपके वो उस मसनून है और आपने तसन्नुनन वो चीज़ अमल किया था कि उम्मत के लोग भी इसको अपनाएं। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम तक वो चीज़ महदूद रही, बाद में सहाबा किराम ने उसको तरक किया, तो उसको सुन्नत नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में शुमार किया जाएगा। तो ये शातिबी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की इस उसूल को सामने रखते हुए इसको सुन्नत में करार देना जरा सा कुछ मुश्किल नजर आता है। असल में मुश्किल नहीं, मैं इस सिलसिले में आपकी इजाज़त हो तो हम लोग गुफ्तगू कुछ इल्मी हो रही है, हमें नाज़रीन किराम का ख्याल रखना चाहिए। मैं असल में वो चीज़ें जो तामुल में है समाज में आ सकें, सही कहीं वो भी उलझ के न रह जाएं। मैं गुफ्तगू को ख़त्म असल में ये करना चाहता हूँ कि दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ज़ाहिरन व बातिनन ताहिर मुताहर थी, बाबरकत हस्ती थी। आपका बाबरकत होना, मुबारक होना हतमी है, यकीनी है, कोई शक नहीं जी। अब सालिहीन को अगर हम क़यास करते हैं कि सालिहीन हैं, तो अव्वल तो कौन साले है कौन गैर साले है, ये एक मसला है। बज़ाहिर हम माशाअल्लाह आपको साले समझते हैं, आप अच्छा गुमान किसी के मुतल्लिक़ रखते हैं। और सादातुस सालिहीन, सालिहीन के सरदारान खुलफ़ाए राशिदीन सहाबे किराम की पूरी ज़िंदगी में कहीं, जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया ज़फ़रुल हसन मदनी साहब ने, कि कोई एक वाक़या भी किसी सही ज़ईफ़ हदीस से अहद नबी में, अहद खिलाफत राशिदा में नहीं साबित है कि उन्होंने किसी की तहनीक की हो। लिहाजा किसी और साले को, सहाबे किराम को तो छोड़िए, उनको भी क़यास नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कोई और साले को बदरजे औला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़यास नहीं करना चाहिए। इसलिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है। और फिर जिस आदमी से अगर तहनीक कराते हैं, खुद उसके भी उजुब में मुब्तला होने का डर है। कोई समझेगा कि लोग मुझे साले समझते, इस लायक समझते हैं कि मेरा लुआब अपने बच्चे के मुंह में डालें जो पहली गज़ा के तौर पर इस्तेमाल हो, तो खुद उसके साथ भी एहसान ये है कि वो कहीं अपनी बुजुर्गी के मामले में शैतान कहीं उसको राह रास्ता न मिला। जज़ाकल्लाह खैर।
مولانا بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق عقیقہ ہے، اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رہنمائی فرمائی ہے، خود حضرت حسن حسین کے سلسلے میں آپ نے یہ سنت جاری فرمائی، عقیقہ فرمایا، اور یہ بات بتائی کہ یہ چیز، یہ حق ہے بچے کا، خوشی کا اظہار بھی ہے، اور اس میں اس موقع پر جبکہ یہ نیا مہمان گھر میں آ رہا ہے تو پھر غربا مساکین دیگر لوگوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے، تو یہ خیر کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے گویا کہ خوشی کا اظہار جہاں اسلام میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں رہے اور اس کو نعمت سمجھے، شکرانہ سمجھے، اور وہاں غربا مساکین سب کا خیال کرے، تو یہ ساری حکمتیں اس عقیقے کے اندر موجود ہیں۔ آدمی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، ہلڑ بازی کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اسلام کرتا ہے غیر اسلامی رسم، تو اسلام نے عقیقے کی جو سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے تو اس میں گوناگوں اس کی حکمتیں اور برکتیں ہیں، اور اگر کوئی شخص مستحق ہے، نصاب والا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اس کے یہاں دی ہے تو اسے لازماً کرنا چاہیے، اور اگر تنگ دست ہے، فاقہ مست ہے، نہیں کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو رخصت دے دے گا، اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بچے کے لیے اچھے نام کا اختیار کرنا یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے آتا ہے، اس سلسلے میں مولانا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب کوئی شخص آتا تو آپ نام بھی دریافت کیا کرتے تھے، اور اگر نام اچھا ہے تو آپ خوشی کا اظہار فرماتے، اور اگر اس کے مفہوم میں کوئی بات ایسی ہے جو بہتر نہیں ہے تو اللہ کے رسول بدل بھی دیا کرتے تھے۔ لہذا صحابیات اور صحابہ کرام کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے بعض حضرات کا نام بدل دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند فرماتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول کو خوشبو پسند تھی، اچھا منظر پسند تھا، اللہ نے اعلیٰ دین، اسلام، قرآن پاک آپ کو اخلاق اعلیٰ پر مبعوث فرمایا تھا، تو اچھے نام بھی آپ پسند فرماتے تھے۔ لہذا جو بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، والدین کو چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں اور اس کا اچھا نام تجویز کریں۔ نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، پیدائش کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، اور عقیقے والے دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو چھٹی، جو مولانا اشفاق صاحب نے کہا، اس چھٹی کی چھٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے مشرقی یوپی کے اندر، بہار کے اندر یہ چھٹی کا ایسا رسم ہے، اب بھی باقی ہے، اس میں تمام عورتیں جمع ہوتی ہیں اور سب تیل لے لے کر کے اپنے سر پہ لگاتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں، اس کو چھٹی کہا جاتا ہے۔ اس کی چھٹی اسی وقت ہوگی جب ہم اس سنت سنیہ کو جاری کریں گے اور اسلامی نہج پہ اپنی اولاد کی تربیت اور اس کے نشو و نما کی فکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک اہم سنت ختنہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی سنت بتائی ہے بچوں کے تعلق سے، تو اس سلسلے میں مولانا مختصر طور پر آپ 1 منٹ بتائیں گے؟ ختنہ اس زائد چمڑے کو کاٹنے کا نام ہے جو لڑکے کی عضو تناسل کے اوپر زائد چمڑا جو لٹکتا ہوتا ہے، تاکہ وہ حشفہ جو اس کا بالائی حصہ ہے، گول حصہ ہے، وہ کھل جانا چاہیے۔ یہ در حقیقت قبل البلوغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بلوغت کے بعد طہارت کا مسئلہ رہتا ہے۔ ویسے 7ویں دن ختنہ بھی ہو، عقیقہ بھی ہو، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ 7ویں دن ختنہ ہو جائے۔ بچے جتنا بچپن میں کریں گے اتنا آسان ہے، وہ اس کے حالات کے حساب سے، صحت کے حساب سے دیکھے۔ اصل میں وہ ہونا ہی چاہیے کہ قبل بلوغت یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یہ لڑکے کے حق میں تو واجب ہے، البتہ لڑکی کے سلسلے میں مکرمۃ للنساء کہا گیا ہے، پاکیزگی کا ذریعہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا اس سلسلے میں آپ کو اس میں صرف اتنی بات آدھے منٹ مجھے کہنی ہے کہ یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور بچے کا حق بھی ہے وہ، تو اس میں اگر حکمت دیکھی جائے تو اس میں بھی غیر معمولی حکمت ہے۔ اب ختنے میں کتنی بڑی حکمت ہے، آج دنیا وہاں تک پہنچ رہی ہے، آج غیر مسلم کرا رہے ہیں کہ اس میں طہارت کا مسئلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، آج بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ سنت پر عمل کر کے انسان مسلمان کتنی برائیوں سے بچ جا رہا ہے۔ بہت بہت صحیح، جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، کسی نئے حلقے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آئیں گے۔ میں علماء اکرام کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔